ابا جی آپ کو پتہ بھی ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ پوری دنیا میں آپ کو ایک وہی لڑکی ملی تھی میرے لیے۔ غالباً وہ چلا ہی اٹھا تھا، اوئے چھوٹے ملک تمہارا گھر بس جائے گا، اب اس میں میرا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سب تمہارے لیے ہی کیا ہے یہ میں نے، اور ویسے بھی اس بچی کا ابا گھر میں اتنے اور لڑکے بھی موجود ہیں جو اس کی ہم عمر بھی ہیں۔ آپ فیصلہ سناتے میں دیکھتا کون کرتا مخالفت۔ تو فیصلہ کر تو دیا، آپ بھی تو کرتے ہو مخالفت۔ بس ابا جی میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا، آپ کو اپنا فیصلہ واپس لینا ہوگا۔ وہ تن فن کرتا وہاں سے نکل گیا اور باہر جا کر لان میں کرسی پہ بیٹھ گیا، ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے ایک پیر کو ہلا رہا تھا۔ غصہ ابھی بھی سوا نیزے پہ تھا، بہت مشکل سے کنٹرول کیے بیٹھا تھا۔ یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے تم لوگوں نے؟ نغمہ شجاع سے بولی جو کچن میں آیا تھا، وہ کب سے ان کی سب حرکتیں دیکھ رہی تھی۔ آپ لوگوں نے تماشا لگایا ہے، پہلے میرا پھر چاچو کا۔ ان کا جواب انہیں ہی واپس لوٹا دیا۔ کیا مطلب ہے تیرا؟ کون سا تماشا؟ ہاں؟ وہ شجاع کے سامنے آتے ہوئے بولی، میں رانی سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اگر آج بیرک کی بات چل رہی ہے تو آپ رانی کے بجائے بیرک کے لیے ہاں کر دیتی۔ شجاع تمہاری پہلے سے بات پکی تھی، وہ غصے سے بولی، اور پھر کہا کیا کمی ہے رانی میں جو بیرک کے لیے ہاں کر دیتی؟ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، کہاں وہ گاؤں کی جاہل اور لڑکی اور کہاں یہ پڑھی لکھی ہے بیرا۔ شجاع اپنی ماں کو تیش دلا گیا، وہ تو پھر 12ویں پاس ہے، پھر تو تیری ماں بھی جاہل جو ان پڑھ ہے، خسمہ نو کھانا۔ انہوں نے تو جوتی اتار لی۔ شجاع تو اپنی جان بچا کر بھاگا۔ کہاں گئے؟ زاویار کو تن پن کرتے باہر جاتے دیکھ کے شجاع بولا، اب آگے کیا کرنا ہے؟ عطا بولا، عطا اور شجاع سے اشر گلے میں گٹار ڈالے سیڑھیوں سے اترتا ہوا ان کے پاس آیا۔ اے میراثی اسے کیوں اٹھا لایا؟ طاہا گٹار کو دیکھ کے بولا، میں نے سوچا کیوں نہ چاچو کے دل کے تار چھیڑے جائیں۔ گٹار کے تاروں کو چھیڑتا ہوا اشر بولا، گڈ آئیڈیا۔ وہ باہر لان میں ہی گئے ہیں، چلو پھر۔ عطا بولا اور وہ چاروں باہر کی جانب چل دیے۔ زاویار لان میں ہی بیٹھا، ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے، براؤن کلر ٹی شرٹ پہنے، صاف ٹراؤزر پہنے، ہاتھوں کی مٹھی بنانے سے ہاف سلیو ٹی شرٹ سے نظر آتے بازو کے مسل مزید پھولے ہوئے لگ رہے تھے، کوئی فلمی ہیرو ہی لگ رہا تھا۔ تینوں نے زاویار کی کرسی کو گھیرا۔ اشر سامنے آیا اور گٹار سے بہت خوبصورت دھن بجانے لگا۔ اشر ماہر تھا گٹار بجانے میں اور ساتھ سنگنگ کا بھی شوق رکھتا تھا۔ لان کے اس پار بیٹھی میرا اور رانیہ شزا بیرا گٹار کی آواز سنتے ہی مسمرائز ہوئی۔ یہ اشر ہے، چلو چلتے ہیں، بیرا بولی تو تینوں بھی وہاں کہتی ہوئی چل پڑیں، لیکن لان کا دروازہ پار کرتے ہوئے ان کے سامنے آئے۔ اشر نے گانا شروع کیا، گٹار کی دھن بجاتا گانے کے الفاظ دھیرے سے سٹارٹ کیے، دھیرے دھیرے سے میری زندگی میں آنا، دھیرے دھیرے سے دل کو چرانا۔ وہ چاروں سامنے کھڑی تھیں، ان کے درمیان میں کھڑی بیرا پہ سب کی نظریں جمی جو اشر کے ساتھ ہی ہلکی آواز میں گنگنائی۔ اشر پھر سے گٹار کی دھن بجاتے گانے لگا، مگر اس کی نظر کا مرکز میرا تھی۔ یلو فراک پہنے، گول کتابی مسکراتا چہرہ، جھیل سی آنکھوں میں وہ کھویا سا خوبصورت سور بکھیرنے لگا، دھیرے دھیرے سے میری زندگی میں آنا، دھیرے دھیرے سے دل کو چرانا۔ زاویار کی نظریں سامنے کھڑی بیرا پہ جا ٹھہریں۔ آج سے پہلے کبھی بھی اس نے اس کا جائزہ نہیں لیا تھا۔ آف وائٹ فراک پہنے، سیاہ سلکی بالوں کو کھلا چھوڑے، مسکراتے ہلتے لب، کاجل سے بھرے نین، باریک ستواں ناک، اس میں چمکتی ایک نگ والی نوز پن، چہرے پہ انتہا کی معصومیت۔ ایک منٹ میں ہی سر تا پیر اس کا جائزہ لے گیا، پھر نظریں سامنے جما لیں۔ تم سے پیار ہمیں ہے کتنا جاننے جانا، تم سے مل کر تم کو ہے بتانا۔ شجاع اشر کے سروں میں مستفید ہو رہا تھا جب رانی پہ نظریں جما کر دیکھا۔ بلیک کلر گول دامن قمیض پہنے، ساتھ گھیر والی شلوار، ہم شفون دوپٹہ گلے میں ڈالے، براؤن لمبے گھنے بالوں کو کھلا چھوڑے، آدھے آگے اور باقی سارے پیچھے، باریک ناک میں ڈالی تار والی چھوٹی سی نتھی سے اس کا صاف شفاف فیس بہت جچ رہا تھا۔ رانی کی نظر اس پہ اٹھی تو اس نے فٹ سے نظریں چرا لیں۔ اشر نے گٹار کی خوبصورت دھن، بہت دلکش آواز، گانا گا رہا تھا، سبھی مسمرائز ہو رہے تھے، خاص کر بیرا کا، اس کا فیورٹ سانگ تھا۔ اشر کے گانا ختم کرتے ہی سب نے تالیاں بجا کر اس کو داد دی، واہ بھائی صاحب کمال کر دیا، واقعی دل کے تار چھیڑ دیے، پر افسوس کہ ہم سنگل ہیں۔ یہ بات اس نے مصنوعی آنسو صاف کرتے ہوئے کی، مگر جسے موقع مل رہا ہے اس کے تو نخرے ہی آسمان پہ ہیں۔ آخری بات زاویار کے کندھے پہ رکھتے ہوئے کی۔ زاویار طاہا کا ہاتھ چٹکتا کرسی سے اٹھا تھا، بیرا کے پاس سے گزرتے وہ تیزی سے اندر چلا گیا۔ بہت خوب اشر، مجھے سیکھنا ہے گٹار۔ رانیہ اشر کے پاس آتی ہوئی بولی، جی بھابھی شور، ویسے آپ کے وہ بھی بجا لیتے ہیں گٹار، بہتر ہے آپ ان سے سیکھیں، میں اپنے والی کو سکھاؤں گا۔ میرا کو نظر کے اثار میں لیتے ہوئے کہا تو ایک منٹ بھی رکے بنا گھر کی طرف چل دی۔ اشر نے ایک نظر شجاع کو دیکھا، پھر رانیہ کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا تو وہ چھینک گئی، اپنے لمبے بالوں کو کان کے پیچھے کیے
جا دیکھ تو ادھر ادھر رہا تھا مگر کان ان پہ ہی دھرے تھے۔ ایک تنقیدی نگاہ رانی پہ ڈالتا گھر کی طرف بڑھ گیا۔ ابیرہ اپنے گھر کی جانب پڑھنے لگی تو طاہا نے پیچھے سے آواز دی، ابیرہ چاچی۔ ابیرہ فوراً مڑی۔ کیا کہا؟ وہ ابیرہ چاچی تمہیں بلا رہی ہیں شاید، وہ دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے بولا۔ اس وقت وہ سوئی نہیں، تم جاؤ، ابیرہ تنگ کر رہا ہے تمہیں۔ طاہا اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔ اب طاہا اور عطا اور اشر ہی لان میں تھے۔ تیری چونچ بند نہیں رہ سکتی کیا؟ عطا نے سر اتارا۔ یار میں بس ویسے دیکھ رہا تھا کہ چاچی کہنے میں کیا فیلنگز آتی ہیں، آخر ہم اب ان کا نام تو نہیں لے سکتے نا جو چاچو برا مان جائیں گے۔ چاچو تو ماننے پہلے، اشر اس کے سر پہ چت لگاتا ہوا بولا۔ کوئی مانے نہ مانے نمرہ تو مانے گی۔ طاہا دونوں ہاتھ کھڑے کرتے ہوئے انگڑائی لیتے ہوئے بولا۔ اب یہ نمرہ کون ہے؟ عطا اور اشر ایک ساتھ بولے۔ ہماری نئی پڑوسن، وہ بتیسی دکھاتا ہوا بولا۔ اوئے عاشقی 2 کے ہیرو سدھر جا، اگر تیرے پاپا کو پتہ لگ گیا نا تو تیری خیر نہیں۔ اشر نے اسے وارن کرنا چاہا۔ اتنا سیدھا نہیں ہے تو، یہ گانا تو نے چاچو کے لیے نہیں میرا کے لیے گایا، دیکھ رہا تھا میں کیسے اسے تاڑ رہا تھا گاتے ہوئے۔ اس کے گٹار کی تاریں چھیڑتا ہوا بولا۔ ہاں تو اچھی لگنے لگی ہے، محبت ہونے لگی ہے اسے، تیری طرح نہیں کہ ہر 15 دن نئی محبت ہو جاتی ہے۔ اس کا جواب اسے لٹایا۔ اس بار تو سچی محبت ہوئی ہے یار، پھر کب ملوا رہا ہے بھابی جی کو ہم سے؟ عطا کی شرارت عروج پر تھی۔ ہاں ہم کل ہی شام کو کوچنگ سے گھر آتی ہے، روز میں گیٹ کے باہر کھڑا ہوتا ہوں اور مجھے دیکھتے ہی شرما کر گھر میں گھس جاتی ہے۔ طاہا خوشی سے چہکتا ہوا بولا جیسے کوئی میدان مار لیا ہو۔ چل پھر کل دیکھیں گے۔ عطا کھڑا ہوتا ہوا بولا۔ کیا کرنے والا ہے تو؟ اشر عطا کے قریب ہوتے ہوئے بولا۔ کل دیکھ لی، عطا اشر سے بولا اور وہ کمرے کی جانب چل دیے۔ اگلے دن گھر میں سب لوگ ایک جگہ موجود تھے۔ ابیرہ کو بلوایا گیا۔ حال میں گھر کے تمام لوگ ہی موجود تھے۔ ملک حمید، ملک نعمان، ان کی اہلیہ رخشندہ بیگم، زین، مرحا، ساتھ حمیرہ پھپھو اور رانی اور شیزہ بھی موجود تھے۔ ابیرہ ملک حمید کے سامنے بیٹھی تھی، پنک پرنٹڈ سوٹ پہنتے ہوئے، ساتھ شفون کا دوپٹہ سر پہ ٹکائے۔ ابیرہ بیٹا تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، ملک حمید نے بات کا آغاز کیا۔ جی دادا جی بولیے۔ بیٹا تمہاری خالہ 2 دن سے پریشان ہیں تمہیں لے کر، کیونکہ تمہارے والد تمہیں لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ کیا؟ مگر دادا جی کیوں؟ اب کیوں انہیں میرا خیال آ گیا؟ میں کسی صورت نہیں جاؤں گی ان کے ساتھ، وہ قرب سے بولی۔ پرانی یادیں تازہ ہونے لگی تھیں۔ ہم جانتے ہیں بیٹا جی، اس لیے تمہیں ہم مضبوط رشتے میں باندھ کر ان کا اختیار ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ ملک نعمان تحمل سے بولے تھے۔ جی؟ اسے سمجھ نہیں آئی تھی۔ مطلب یہ کہ تمہارا رشتہ پکا کر دیا گیا ہے اور 1-2 دن میں نکاح کر دیں گے تمہارا، اگر تم رضامند ہو تو۔ بیٹا سب کچھ تمہاری مرضی سے ہوگا، تم چاہو تو انکار کر سکتی ہو، حمیرہ پھپھو نے نہایت نرمی سے سمجھاتے ہوئے کہا۔ کل زاویار کے ساتھ تمہارے رشتے کی بات پکی ہو گئی ہے، یہ سب بڑوں کا فیصلہ تھا۔ باقی اور بھی لڑکے تھے گھر کے، مگر ابھی وہ ذمہ داری نبھانے کے قابل نہیں ہوئے اور تمہارے لیے مضبوط سہارا چاہیے جو ملک زاویار بن سکتا ہے۔ ابیرہ سکتے میں سن سی بیٹھی تھی، جیسے اس کے سر پہ ہتھوڑا مار دیا ہو، سر درد سے پھٹنے لگا۔ بیٹا تمہاری مرضی بہت ضروری ہے، اگر تمہیں زاویار سے اعتراض ہے تو میں تمہارا نکاح زین سے بھی کرنے کے لیے تیار ہوں، رخشی بیگم بولی، ورنہ تمہارا باپ تمہیں یہاں سے لے جانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اب شوق لگنے کی باری زین اور شیزہ کی تھی۔ دونوں کے رنگ اڑے تھے۔ ابیرہ پہلے سے ہی دونوں کے آپس کے تعلق کو جانتی تھی، اس لیے دونوں کی کیفیت کا اندازہ لگا سکتی تھی۔ دونوں کے رنگ فاق ہو چکے تھے۔ نہیں خالہ، زین بھائی بالکل میرے بھائی جیسے ہیں، میں نے کبھی ان کے بارے میں ایسا تصور نہیں کیا۔ آپ لوگوں نے جو میرے لیے فیصلہ کیا ہے وہ میرے بھلے کے لیے ہی ہوگا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، بس مجھے نہیں جاننا۔ وہ ضبط کی انتہا پہ تھی، بمشکل اس نے لفظ ادا کیے اور سب کے چہروں پر مسکراہٹ آئی۔ ماشاء اللہ، جیتی رہو، ملک حمید خوش ہوتے ہوئے بولے، اور ابیرہ کا مزید وہاں بیٹھنا محال تھا، اس لیے وہ فوراً اٹھ کر کمرے میں آ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس شخص کے ساتھ ایسا تعلق رکھنا وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ اسے بس عزت کی نگاہ سے دیکھتی تھی، اسے بڑوں کی صف میں شامل سمجھتی تھی۔ آج لگا جیسے اس پہ کیے گئے احسان کی قیمت مانگی ہے، وہ بھی اسے سود سمیت چکانی پڑ رہی ہے۔ اس شخص کے نام اپنی زندگی، اپنا سب کچھ نام کرنے جا رہی ہے، جس کا وہم و گمان بھی نہ تھا۔ بھائی ماشاء اللہ، ابیرہ نے بہت فرمانبرداری کا مظاہرہ کیا ہے، بہت خوش رکھے اللہ اس کو۔ زین اور شیزہ کی جان میں جان آئی تھی، مگر ملیحہ کو اچھا نہیں لگا ابیرہ کے لیے، اس کے لیے اٹھ کر اس کے کمرے کی طرف چل دی۔ لڑکی نے تو ہاں کر دی ہے، اب یہ میرا سپوت کیا کرے گا؟ ملک حمید نے فون کر کے بتا دیا تھا کہ ابیرہ کی طرف سے ہاں ہو گئی ہے۔ ملک امین ان کے پاس بیٹھے تھے۔ اب ابا جی آپ کے لاڈلے کا کیا کہنا ہے؟ سر پہ خود ہی چڑھایا ہوا ہے آپ نے۔ اوئے بچوں، تم لوگ ہی کرو کچھ، رات والا پلان تو فیل ہو گیا۔ طاہا اور عطا سیڑھیاں اترتے آ رہے تھے جب ابا جی نے انہیں بلایا۔ اتنے میں زاویار بھی باہر سے آتا ہوا دکھائی دیا۔ دادا جی کیا ہو گیا آپ کو؟ دادا جی آنکھیں کھولیں۔ طاہا زاویار کو دیکھتے ہی ابا جی کی طرف لپکا۔
یار مشورہ مانگا تھا، جان نہیں کیوں ہو گیا ہے اس کے جی برکت دیکھ کے ابا جی بولے سویار چاچو آ رہے ہیں، دادا جی ڈرامہ شروع کریں۔ طاہا نے آہستگی سے کہا۔ سب شور کی آواز سن کر دادا جی کی طرف لپکے تھے۔ ملک فیض بھی اس کی بات سمجھتے لمبے لمبے سانس لینے لگے۔ ابا جی کیا ہو گیا آپ کو؟ زاویار تیزی سے ان کے پاس آتا انہیں تھامتا ہوا بولا۔ ہائے ہائے میں مر گیا، ملک فیض بھرپور ڈرامہ کرتے ہوئے بولے۔ ابا جی ابھی تو ٹھیک بیٹھے، اچانک کیسے؟ نغمہ بیگم اور آمنہ بیگم بھی اوپر آتے فکر مندی سے بولیں۔ ابھی ابا جی کو کمرے میں لے چلتے ہیں، تم لوگ جاؤ ڈاکٹر کو لے آؤ۔ زاویار گھبرا گیا تھا، پورے گھر میں ہلچل سی مچ گئی۔ طاہا اور عطا گھر سے باہر تو آ گئے، اب سوچ میں پڑ گئے۔ طاہا یار اب اس ڈرامے کا ڈراپ سین نہ ہو جائے، اگر اصلی ڈاکٹر لے گئے تو چھتر پڑیں گے۔ عطا بولا یار گھبراتا کیوں ہے، تیرا بھائی ہے نا، چل اصلی ہی ڈاکٹر لے کر جائیں۔ طاہا عطا کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر لے کر وہ گھر پہنچے تھے۔ ڈاکٹر نے ملک فیض صاحب کا بی پی چیک کیا اور انجیکشن بھرنے لگا سواد میں۔ ملک صاحب تو واقعی میں گھبرا گئے، اصلی ڈاکٹر اصلی ٹکٹ دیکھ کر۔ اس وقت روم میں زاویار موجود تھا، باقی سب باہر تھے۔ ملک صاحب پریشانی سے دیکھ رہے تھے ڈاکٹر کو کہیں وہ سچ میں نہ لگاتے، صحت مند ہوتے ہی بھی وہ بیمار پڑ جائیں۔ ڈاکٹر صاحب بھی ڈرامہ باز نکلے تھے۔ ملک صاحب کو دیکھتے آنکھ دبا دی۔ ملک صاحب نے اسے آنکھ چھوٹی کر کے دیکھا اور اسے شو کروایا کہ انجیکشن لگا دیا ہے۔ بلال یار سب ٹھیک ہے نا؟ زاویار پریشانی سے ڈاکٹر سے بولا جو کہ اس کا دوست بھی ہے۔ نہیں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، اتنی زیادہ ٹینشن، اتنا سٹریس، ان کو ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے۔ کیسی ٹینشن میں نے تو انہیں کچھ نہیں کہا، زاویار پریشانی سے بولا۔ یہ اب مجھے نہیں پتا، ان کو جو بھی خواہش ہے، جو یہ چاہتے ہیں بس وہی کر، ورنہ اگر پھر سے ٹینشن لی نا نیکسٹ میں نہیں بچا سکتا۔ اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھتا باہر نکل گیا۔ ڈاکٹر کیسے ہیں؟ ابا جی امین صاحب باہر کھڑے تھے، پریشانی سے بولے۔ اب بہتر ہے پہلے سے، مسکراتے ہوئے بولے۔ بچوں ڈاکٹر کو باہر تک چھوڑ آؤ، امین صاحب نے کہا تو پیچھے چل دیے۔ تھینکس ڈاکٹر بلال آپ کا۔ طاہا اور عطا ان کے ساتھ چلتے ہوئے بولے۔ اپنے دوست کے لیے جھوٹ بولا ہے، آج ہی بات بن جائے گی، ایسا ڈرایا ہے۔ زاویار اپنے والد سے بہت پیار کرتا ہے۔ ابا جی کیوں خواہ مخواہ کی ٹینشن لے لی ہے آپ نے؟ زاویار بولا۔ اس وقت کمرے میں ملک فیض کے تینوں بیٹے موجود تھے۔ یہ خواہ مخواہ کی ٹینشن ہے ادھر اس لیے پالک بچی نے بس ایک بار پوچھنے پہ ہی رضامندی دے دی، اور یہ میری نکمی اولاد میرے سامنے ہی اکڑ رہی ہے۔ کیا کچھ نہیں کیا میں نے اس کے لیے، یہ مجھے آج یہ دن دکھا رہا ہے۔ ملک صاحب تو جذباتی ہی ہو گئے۔ ابا جی کیا کر رہے ہیں؟ طبیعت ٹھیک نہیں ہے آپ کی؟ ملک امین اور ملک عمر نے سنبھالا۔ وہ چھڑ دو مینوں، سارے چلے جاؤ یہاں سے، وہ سب کو جھڑکتے ہوئے بولے۔ حبیرہ نے ہاں کر دی۔ زاویار کی سوئی تو اس بات پہ ہی اٹک گئی۔ ابا جی وہ بہت چھوٹی ہے، میں نے اسے ہمیشہ ملیحہ اور میرا کی طرح ہی سمجھا ہے، یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ ہے میری، سب کو پتہ لگے گا تو کیا سوچیں گے؟ وہ اپنی پریشانی بیان کرتے ہوئے بولا۔ پتر جی گھر کی فکر کرو باہر کی نہیں، اس بچی نے بھی تو ہاں کر دی ہے نا، پھر تیری سوئی کیوں اٹکی ہوئی ہے؟ اور اس کا تیرے ساتھ ملیحہ میرا جیسا کوئی رشتہ نہیں بنتا، نکاح جائز ہے تمہارا۔ ابا جی بھی کہاں پیچھے ہٹنے والے تھے، اس حبیرہ نے تو تابوت میں آخری کی والا کام کیا ہے، اب دیکھتا ہوں اس سے میں، بچے کی نہیں میرے ہاتھوں سے، نکاح کے ساتھ رخصتی کا بھی مطالبہ کروں گا، ایسا ہے تو ایسا ہی صحیح۔ وہ سوچوں میں غرق تھا جب ابا جی پھر سے بول پڑے۔ چھوٹے ملک کیا خیال ہے پھر؟ ابا جی پھر میرا بھی مطالبہ ہے، بولو۔ نکاح کے ساتھ رخصتی بھی چاہیے مجھے۔ وہ دونوں ہاتھ باندھے تینوں کو حیرت میں ڈال گیا۔ ابا جی، ملک امین نے ابا جی کو دیکھتے ہوئے بولے، جو اکا بکا بیٹھے تھے۔ ملک عمر تو خاموش ہی رہے۔ اوہ چھوٹے ملک رخصتی بھی کر لیں گے مگر پہلے نکاح ضروری ہے۔ ابا جی بولے ٹھیک ہے، نکاح کب کرنا ہے؟ زاویار بولا۔ کو کل ہی کا سوچا ہوا تھا، ملک فیض لڑکھڑاتے ہوئے بولے۔ بس پھر ایک ہفتہ بعد رخصتی چاہیے، بس اس سے زیادہ ٹائم نہیں دوں گا ورنہ خود ہی لڑکی لے آؤں گا۔ یہ کہتا رکا نہیں، تینوں کو حیران و پریشان چھوڑتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ شاطرانہ مسکراہٹ تھی اس کے چہرے پہ جب وہ باہر نکلا۔ ساری ینگ پارٹی دروازے کے ساتھ کان لگائے کھڑی تھی۔ جب وہ باہر نکلا تو ادھر ادھر دیکھنے لگ گئے۔ زاویار کو مسکراتا دیکھ کر ٹھٹک گئے اور جلدی سے کمرے میں داخل ہوئے۔ دادا جی کیا بنا؟ چاچو کافی خوش لگ رہے ہیں اور ان کے چہروں کے رنگ اڑے ہوئے تھے۔ ان کے پیچھے نغمہ بیگم اور آمنہ بیگم بھی داخل ہوئیں۔ زاویار نے ہاں کر دی ہے۔ ملک صاحب تھوڑا خوش اور تھوڑا پریشان لگے۔ زبردست، دیکھا دادا جی پھر میرا کمال؟ طاہا دونوں ہاتھ پھیلاتے ہوئے بولا۔ سب بھی خوش تھے۔ ہاں تمہارا کمال، دادا جی تنزیہ انداز میں بولے، اور پھر وہ بھی تمہارا چاچا ہی نکلا۔ شرط رکھ دی نکاح کے لیے؟ کیسی شرط ابا جی؟ نغمہ بیگم بولیں۔ صاحبزادے نکاح کے ساتھ رخصتی بھی چاہتے ہیں، وہ دانت پیستے ہوئے بولے۔ سب خاموش ہوئے تھے۔ ہاں صرف نکاح والے لولی پاپ دینے سے تھوڑی نہ مانتے، ساتھ لڑکی بھی دینے پڑے گی۔ طاہا کھسیانہ سا ہنسا تو سب نے اسے آنکھیں دکھائی تو وہ منہ نوا کر کے چلتا اور سب اس کے پیچھے باہر آئے۔ کمرے میں صرف اب بڑے ہی موجود تھے جو سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ دوسرے گھر بھی جب ملک حمید کو اطلاع موصول ہوئی کہ ملک فیض کی طبیعت ٹھیک نہیں،
तब वो भी पूरी फैमिली के साथ आन पहुंचे। क्या मगर भी तो सिर्फ निकाह का ही इरादा है, रुखसती का तो फिलहाल कोई इरादा नहीं। रक्षी बेगम ने जब ये बात सुनी तो बोल उठी, अब ये बात ज़ावियार इसलिए कर रहा है कि हम अपनी बात से पीछे हट जाएं, और जब रुखसती होनी है तो देर सवेर का क्या। मलिक हमीद और फिर सब ने इसी बात पे इत्तफाक कर लिया कि निकाह हो जाए, फिर ज़ावियार को समझा लेंगे। बीरा हाथ में ट्रे पकड़े जिसमें सूप का बाउल रखा हुआ था, ध्यान से चलती मलिक फैज विला में दाखिल हो रही थी और भी घर के दरवाजे से अंदर आ रही थी कि सामने से ज़ावियार चलता आ रहा था। बाइक की जानिब दोनों का आमना सामना हुआ। वो दोनों आमने सामने खड़े थे। ज़ावियार बड़ी संजीदगी से घूर रहा था। बीरा ने नजरें झुका ली और उसकी नजरों से खाइफ होते ज़ावियार ने 2 कदम मजीद आगे बढ़ाए और बीरा ने 2 कदम पीछे, ताकि फासला रख सके, और वो फिर से मजीद आगे हुआ और वो पीछे हुई और यहाँ तक कि दीवार के साथ जा लगी। अब इन दोनों में बस ट्रे ही दीवार बनी थी। बहुत जल्दी है ससुराल जाने की, स्पाट चेहरा लिए सर से लहजे में कहा ज़ावियार ने। वो मैं दादाजी के लिए ये सूप लाई थी। बीरा से तुम्हारे घबराहट के बोला भी नहीं जा रहा था। अच्छा, अभी से सुगर की खिदमतें शुरू हो गई, तंजिया बोला। ये क्या हो रहा है ज़ावियार, क्यों बच्ची को तंग कर रहे हो? आमना बेगम ऊपर आते ही बोली, मैं अपनी होने वाली बीवी से मुखातिब हूँ। पीछे होता उन्हें देखता हुआ बोला। अबीरा तो अभी भी दीवार के साथ चिपकी खड़ी थी। सरसरी सी निगाह अबीरा पे डालता हुआ बाहर चला गया। अबीरा ने ट्रे आमना बेगम को थमाई। ये फैज़ादा को दे दीजिएगा, वो कहती हुई वापस चली गई और आमना बेगम को अफसोस हुआ था उस पे।